دنیا کی تاریخ میں کئی ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جن کی مثال میں قوم عاد، قوم لوط اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی تاریخ پڑھی جا سکتی ہے۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ صرف اپنی عبادت و اطاعت کا حکم دیا۔ لیکن جب یہ قومیں سرکش اور نافرمان ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ انہی قوموں کی مثالوں میں ایک مثال قوم سمود کی بھی ملتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی تمام نعمتوں اور بے حد طاقت سے نوازا تھا، مگر یہ قوم بہت جلد مغرور اور نافرمان ہو گئی اور شرک میں مبتلا ہو گئی، تو اللہ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کی بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور 5000 سال گزرنے کے باوجود ان کی بستیاں آج بھی موجود ہیں، لیکن آج تک نہ تو وہاں پانی ملا اور نہ ہی کوئی فصل ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم قوم سمود کی نافرمانی اور ان پر آئے عذاب کے بارے میں جانیں گے، تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 5000 سال قبل حجر علاقہ میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد میں سے ہے۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، جو ان دنوں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے، جس کے معنی شہر کے ہیں، جبکہ صالح مشہور نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں مدائن صالح مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے، جو مدینہ منورہ اور مدائن صالح کے درمیان واقع ہے۔ بعض لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی زیارت کوئی ترغیبی عمل نہیں ہے۔ آج بھی صبح سے شام تک حجر یعنی مدائن صالح کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن رات میں اس مقام میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی و ثقافتی ادارہ یونیسکو نے بھی مدائن صالح یعنی حجر کی تاریخی حیثیت تسلیم کی ہے۔ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے مدائن صالح سے 22 کلومیٹر پہلے العلا نام کا ایک خوبصورت شہر آباد ہے، جہاں لیمو، سنترا، انگور، آم اور اس کے علاوہ جو کی بھی خوب کھیتی کی جاتی ہے۔ لیکن اس شہر سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح واقع ہے، جہاں 5000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندگی کا کوئی آثار دور دور تک موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سرزمین میں سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اسی لیے جو حضرات مدائن صالح کو دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، وہ پانی، جوس وغیرہ العلا شہر سے ہی لے کر جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قوم سمود کی تاریخ کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ جس پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی اسے فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ اس معجزہ کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم سمود کی بڑی تعداد اللہ کی نافرمان ہی رہی اور ایمان نہیں لے کر آئی۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلہ کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ 3 دن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ آخر کار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر متعدد مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام بھی 9 جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے۔
حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ نمل اور سورہ قمر میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حجر، سورہ زاریات، سورہ نجم اور سورہ شمس میں بھی ان کے مختصر احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔